پرانے زمانے کی بات ہے، ایک سونار جو کہ بمبئی کا رہنے والا تھا لاہور آیا۔ اس کے پاس کافی موتی تھے۔ اس نے وہ موتی ایک مجلس میں کھولے اور سب کو دکھانے لگا۔ اس نے ایک موتی جیب سے نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا کہ یہ موتی شب افروز ہے، یعنی رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر جانے لگا تو ایک چور جو اسی مجلس میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا، جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ سونار نے جواب دیا، بمبئی جا رہا ہوں۔ تو چور نے کہا، اتفاق دیکھیں میرا بھی وہاں کا پروگرام ہے، چلیں مل کر چلتے ہیں۔ سونار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہمسفر نہیں ہے بلکہ اس موتی کے پیچھے ہے، لیکن سمجھدار تھا، کہنے لگا آؤ چلتے ہیں۔ دونوں مل کر چل پڑے۔ سارا دن سفر کیا۔ رات کو جب سونے لگے تو چور نے اپنی واسکٹ جو کہ قمیض کے اوپر پہنی تھی اتار کر علیحدہ ایک جگہ پر لٹکا دی۔ سونار نے وہ موتی نکالا اور نظر بچا کر اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا۔ اب وہ چور اٹھا اور اس کی جیب اور سامان دیکھنے لگا، لیکن اسے کہیں بھی موتی نظر نہ آیا۔ آخر وہ بھی سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی سونار نے نظر بچاتے ہوئے وہ قیمتی موتی اس کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ چور جب اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے باتوں باتوں میں پوچھا، تمہارے پاس جو قیمتی موتی تھا وہ کہاں ہے؟ رات کو چمک بھی نہیں رہا تھا۔ سونار نے جیب سے موتی نکال کر دکھایا کہ یہ تو میرے پاس ہے۔ یہ دیکھ کر چور کو حیرانگی ہوئی کہ میں نے اس کی جیب چھان ماری لیکن مجھے نہ ملا اور اس کے پاس موجود ہے۔ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ آج رات نکال لوں گا۔ خیر اگلی رات سونار نے پھر وہی عمل کیا۔ ادھر چور ساری رات ڈھونڈتا رہا لیکن کچھ نہ ملا اور صبح پھر وہی ماجرا کہ موتی سونار کی جیب سے نکل آیا۔ یہی کام 3-4 دن چلتا رہا۔ آخر چور نے ایک صبح سونار سے کہا کہ میں آپ کا ہمراہی نہیں تھا بلکہ موتی کی خاطر آپ کے ساتھ تھا۔ آج میں آپ کو استاد مانتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ موتی کہاں چھپاتے تھے؟ تو اس نے کہا، میاں تم اوروں کی جیبیں ٹٹولتے رہے، اپنی جیب کو بھی دیکھ لیا ہوتا۔ آج ہماری مثال بھی اس چور کی سی ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا پھر رہا ہے مگر کبھی اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھا تک نہیں۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں ہی دیکھتے ہیں، کبھی خود پہ غور کرنے کی زحمت نہیں کی۔